أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین اما بعد موضوع گفتگو ولایت فقی اور آج ہم ولایت فقی کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اس موضوع کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے انتہائی وسیع موضوع ہے، لیکن اس وسیع موضوع کو صرف ہم 4 کلاسز کے اندر محدود کر کے اور صرف بنیادی اصطلاحات یا فہرست کو بیان کریں گے، زیادہ وضاحت کے اندر نہیں جائیں گے۔ توجہ کیجیے گا برادران، ولایت فقی یہ موضوع ہے خود حکومت اسلامی کا، کہ خود حکومت اسلامی جب کلیئر ہو تو حکومت اسلامی کے بعد ہمارے لیے ولایت فقی کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ لہٰذا ولایت فقی ایک متصل موضوع ہے۔ اس کی وضاحت سے قبل ہمیں چند مقدمتاً 2 موضوعات کو سمجھنا ضروری ہے، ایک حکومت اسلامی اور تیسرا ہے حکومت۔ ولایت فقی حکومت اسلامی کا موضوع ہے اور حکومت اسلامی موضوع ہے حکومت کا۔ ہم مقدمتاً حکومت اسلامی اور حکومت کے موضوع کو اس لیے بیان کریں گے تاکہ ہمارے لیے ولایت فقی کے موضوع کو بیان کرنا اور سمجھنا آسان ہو سکے۔ آپ برادران سے گزارش ہے کہ یہ جو کلاسز ود پریزنٹیشن اور اس کی پی ڈی ایف جو شیئر کی جاتی ہے، اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں، ایک صدقہ جاریہ کے عنوان سے۔ آپ اگر 2 اینگل سے اس گفتگو کو سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک اینگل یہ ہوگا کہ آپ اپنے لیے استفادے کے لیے، جہاں آپ کے لیے یہ موضوعات فکری لحاظ سے آپ کی مضبوطی کا باعث بنیں گے اور آپ کی بنیادیں کلیئر ہوں گی، وہیں پر یہ موضوعات ایک اور لحاظ سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی اور آگے منتقل کرنے کے لیے اس پیغام کو، چونکہ یہ وہ فکری نہضت ہے، یہ وہ تحریک ہے، وہ تحرک ہے جس بابت امامت امت کے آخری 3 4 دروس میں وضاحت ہوئی تھی کہ حرکت، یہ ہم سب نے اس پیغام کا محرک بننا ہے۔ تو اس محرک بننے کے لیے اگر ہم سب کے سب ان فکری موضوعات کی تیاری کے ساتھ جب ہم ان موضوعات کو آگے بیان کریں گے دوستوں کے ساتھ کلاسز کے ذریعے سے، تو یہ فکری تحریک آگے بڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ پی ڈی ایف شیئر کرنے کا اور ان موضوعات کو اس انداز سے پریزنٹیشن پیش کرنے کا مقصد صرف ایک دوسرا یہ بھی ہوتا ہے تاکہ آپ برادران تیاری کے عنوان سے اور ان موضوعات کو آگے پڑھانے کے عنوان سے اپنی تیاری ساتھ شامل کر سکیں، تاکہ ہمارے یہ موضوعات اور ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ آگے صدقہ جاریہ کے عنوان سے پہنچ سکے۔ لہٰذا ولایت فقی ایک ذیلی موضوع ہے۔ ولایت فقی سے پہلے حکومت اسلامی کو سمجھنا ضروری ہے اور حکومت اسلامی سے پہلے حکومت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے صرف ولایت فقی کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں سمجھ میں، جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے، ککھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں عقلی اور نقلی لحاظ سے ولایت فقی کا موضوع سمجھنا، تو ولایت فقی سے پہلے حکومت اسلامی کا کنسپٹ واضح ہونا ضروری ہے، اور حکومت اسلامی کے کنسپٹ سے پہلے خود حکومت کی ضرورت اور حکومت کے کنسپٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں تک توجہ کیجیے گا، حکومت کسے کہتے ہیں؟ حکومت کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، یا کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے مسلم معاشرہ ہو چاہے وہ کافر معاشرہ ہو، کسی بھی سوسائٹی کو کیا حکومت کی ضرورت ہے؟ اور اگر حکومت نہ ہو تو اس سوسائٹی کی کیا تصور کر سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہم کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کس چیز سے دوچار ہو جائے گی؟ آئیے آج ہم گورنمنٹ سے متعلق، حکومت سے متعلق ان سوالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اگر ہمارے لیے گورنمنٹ کا ٹاپک، یہ حکومت کا ٹاپک ہمارے لیے کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، تو اس سے متعلقہ باقی دونوں موضوعات یعنی حکومت اسلامی اور ولایت فقی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ البتہ یاد رکھیے، یہاں پر ایک بنیادی نقطہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تاکہ اس نقطے سے ہم آغاز کریں اس گفتگو کا، جو حکومت کا بنیادی موضوع ہے۔ جتنے بھی موضوعات ہیں، آپ نے اب تک، بچپن سے لے کر اب تک، آپ نے والدین سے سنے ہیں، کسی اسکول ٹیچر سے سنے ہیں، کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، کسی عالم سے سنے ہیں، جتنے بھی موضوعات آپ نے سنے ہوں یا دنیا کے کسی بھی انسان نے سنے ہوں، یہ تمام کے تمام ٹاپکس، معلومات پر مشتمل موضوعات 3 طرح کے ہیں۔ یا وہ موضوعات دینی موضوعات کہلاتے ہیں۔ دینی موضوعات یعنی وہ موضوعات کے بارے میں ہمیں دین نے بتایا ہے، دین کے علاوہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کسی اور نے نہیں بتایا، جیسے عبادات کے عنوان سے، یا اس طریقے سے دیگر مختلف پہلو، یہ دین نے متعارف کروائے ہیں۔ عبادات کا پہلو دین کے علاوہ کسی اور
چیز نے موضوعات کو ان موضوعات کو بیان نہیں کیا. بس کچھ موضوعات ہیں جو دین نے بیان کیے ہیں، ان کو دینی موضوعات کہتے ہیں. کچھ ایسے موضوعات ہیں جو ہماری عقل بیان کرتی ہے، ان کو عقلی موضوعات کہتے ہیں. اب توجہ کیجیے گا، فرض کریں ایک عقل کہتی ہے سچ بولنا چاہیے. اب سچ بولنے کے متعلق دین نے بھی کہا ہے، تو دینی موضوع وہ بعد میں بنا ہے، پہلے انسان کی عقل نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. اگر کوئی انسان دیندار نہیں بھی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ سچ بولنا درست ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے. اس طریقے سے وہ تمام موضوعات جو انسان کی عقل اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے اور حکم لگاتی ہے کہ یہ چیز درست ہے، یہ چیز نادرست ہے، دین اس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہے، پہلے انسان کی عقل سلیم اس چیز کے بارے میں بیان کرتی ہے. بس کچھ موضوعات ہیں جن کے بارے میں عقل نے بیان کیا ہے. تیسرے موضوعات ہیں جن کو عقلانی موضوعات کہا جاتا ہے. عقلانی موضوعات، عقلانی ایسی موضوعات جس میں انسان کی کسی ایک عقل نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ تمام عقلائے عالم نے، پوری دنیا کے تمام باشعور تمام عقلاء نے اس موضوع کی ضرورت کے عنوان سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ موضوع کسی معاشرے کے لیے یا کسی طبقے کے لیے یا کسی چیز کے لیے یہ موضوع ضروری ہے. توجہ کیجیے گا، بس تمام موضوعات تین طرح کے ہیں، یا وہ موضوعات دین کے، یا وہ موضوعات عقل نے متعارف کروائے ہیں، یا وہ موضوعات عقلاء نے بیان کیے ہیں. تمام اب اس میں ایک فرد کی عقل کافی نہیں ہو جاتی اس ایک موضوع کو بیان کرنے کے لیے، چونکہ وہ مشتمل ایک پورے معاشرے پر، لہذا اس چیز کے بارے میں تمام عقلاء اجماع کرتے ہیں کہ یہ چیز ضرورت ہے، تو اس موضوع کو عقلانی موضوع کہا جاتا ہے. اب آپ کے ذہنوں میں فرق مد نظر رہے، دینی موضوعات اس لیے چونکہ پہلی دفعہ ان کو دین نے بیان کیا، عقلی موضوعات اس لیے چونکہ ان کو پہلی دفعہ عقل نے بیان کیا، اور عقلانی موضوعات اس لیے چونکہ ان کو تمام عقلاء نے پہلی دفعہ بیان کیا. ممکن ہے ایک موضوع عقل بھی کہتی ہو، عقلاء بھی کہتے ہوں، دین بھی کہتا ہو، اب وہ تینوں کے مشترکہ ہیں، لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ موضوعات سب سے پہلے کس نے ابتدا کی اور کون اس کا بانی بنا. حکومت کے بارے میں ہماری گفتگو ہے. حکومت کون سا موضوع ہے؟ حکومت عقلانی موضوع. عقلانی موضوع کیا؟ یعنی تمام عقلاء نے یہ ثابت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ حکومت ضروری ہے. ہم دین کے بارے میں بعد میں آئیں گے کہ دین اس حکومت کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن حکومت کے بارے میں سب سے پہلے عقلاء نے ثابت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ حکومت ضروری موضوع ہے. کیسے عقلاء نے اس چیز کی وضاحت کیا، آئیے ذرا اپنی اس گفتگو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی بھی معاشرے میں حکومت کی تعریف، کسی بھی معاشرے میں بسنے والے رہنے والے انسانوں پر قوانین کے نفاذ پر مشتمل ایک مکمل سسٹم کو، ایک مکمل نظام کو حکومت کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ ذرا تصور کیجئے گا، کسی معاشرے میں، دوبارہ تعریف سنیے گا، کسی معاشرے میں قوانین پر مشتمل سسٹم جو ان قوانین کو نافذ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم نے یہ خیال رکھنا ہے دوسروں کی حدود کا، تم نے اس حد تک فلاں کام کرنا ہے، یا فلاں کام کی تمہیں اس حد تک آزادی ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں آزادی حاصل نہیں ہے، تم اس سے زیادہ کسی چیز میں تجاوز نہیں کر سکتے. لہذا ایسے قوانین اور ایسے مکمل نافذ ہونے والے سسٹم کو حکومت کہا جاتا ہے. لیکن توجہ کیجیے گا، آئیے آج ذرا ہم تصور کرتے ہیں کہ ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں، جس معاشرے میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے. ہم آتے ہیں خود انسان پہ، ہم فرض کرتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں. تصور کیجئے کہ جس میں کوئی حکومت نہیں. حکومت کیا؟ ذہن میں آپ تصویر حکومت کی بیان بنا لیجئے گا کہ حکومت قوانین کو نافذ کرنے والے ایک نظام کو کہا جاتا ہے. فرض کریں ایک معاشرے میں کوئی قانون نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی عالم دین نہیں، کسی نے کچھ بیان ہی نہیں کیا کہ بھائی آپ کو کسی کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو یوں کرنا چاہیے یا نہ، بالکل نہیں. آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ہر کام میں آزاد. جیسے آج آزادی بشر کے نام سے تنظیمیں، حقوق ہیومن رائٹس کے نام سے باقاعدہ طریقے چل رہے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کو اس کے حقوق میں آزاد کیا جائے، جو ادھورا دعویٰ ہے. اور ان کے پس پشت بہت سارے اپنے فوائد ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے نکالنا چاہتے ہیں، یا اب تک جو ثابت شدہ ہیں کہ جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے گئے یا مزید اٹھا رہے ہیں.
توجہ کیجیے گا، ایک ایسا انسان جس کو مکمل آزاد تصور کیا جائے. آزاد کس میں؟ کہ یہ اپنی خواہشات میں آزاد ہے، کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اپنے رجحانات میں آزاد، کسی نامحرم کے ساتھ تعلق قائم کرے نہ کرے اس کی مرضی، قائم کرے اس میں جس حد تک آگے بڑھ جائے اس کی مرضی، کسی شخص کی حدود کو تجاوز کرے، اس کی عزت کو مٹی سے ملا دے، اس کو قتل کر دے، کچھ بھی کر دے. چونکہ یہ انسان، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی اس کو کہنے والا نہیں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، یہ مکمل آزاد ہے. اور اس آزادی کے نام پہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی عمل کر سکتا ہے، کسی کی حدود کو تجاوز کر سکتا ہے. یعنی ایسا انسان مکمل آزاد ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے میں آزادی کا حق رکھتا ہے. اب فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں میں، ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے لوگ جن کا مائنڈ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو بس اپنی خواہش مقدم ہے، دوسرا مر جائے، دوسرا قتل ہو جائے، دوسرے کی عزت پائمال ہو جائے، دوسرے کی جان چلی جائے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر مجھے پرواہ ہے تو صرف کس سے؟ کہ میرا فائدہ کسی طریقے سے حاصل ہو جائے. اگر ایسے آزاد طبیعت بھوکے لوگوں کے آگے آپ ایک چاول کی ایک بھری دیگ رکھ دیں، ایسی دیگ جس میں 40-50 بندوں کا کھانا پورا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 5 بندے ہیں جو بھرپور بھوکے ہیں، ان 5 بندوں کے آگے اگر دیگ رکھ دی جائے، اور توجہ کیجیے گا، یہ 5 بھوکے کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کنسپٹ بنائیے گا، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اب ہر شخص کے اندر ایک اپنی آزادی کا غریزہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے حاصل کروں، زیادہ سے زیادہ دوسروں سے آگے بڑھ کر حاصل کروں. اب یہ 5 لوگ جو اس بھری ہوئی 40 لوگوں کے کھانے پر مشتمل اس دیگ پہ جب ٹوٹ پڑیں گے تو کیا حشر ہوگا؟ یہ دیکھ جو 50 بندوں کی پیٹ بھر سکتی ہے، جب یہ 5 لوگ آزاد طبیعت کے لوگ، بھوکے لوگ جب اس دیگ پہ ٹوٹ پڑیں گے، حال کیا ہوگا؟ کہ کوئی کھانا ادھر سے دبوچے گا، یہ اس کو کھینچے گا، یہ اس کو کھینچے گا، کوئی گالم گلوچ، کوئی لڑائی پہ بات آ جائے گی، لڑائی سے بات آگے بڑھے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کھانا جس سے آرام سے کھانا بچ بھی سکتا تھا اور یہ 5 لوگ کھانا کھا کے بھی فارغ ہو سکتے تھے، جب یہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور ہر شخص کا ہاتھ جب دیگ کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو دوسرا سمجھے گا کہ شاید یہ میری حدود کو تجاوز کر رہا ہے، یہ اپنی حد کی عزت تصور کر کے یہ اس کے ہاتھ کو پیچھے کر کے خود حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اور جب یہ چاروں لوگ جھپٹیں گے آپس میں تو یہ دیگ کسی ایک کی بھی پیٹ پورا نہیں کر سکے. توجہ کیجیے گا، یہ وہ ان لوگوں کی مثال ہے جو 5 لوگوں اور وہ آزاد طبیعت کے حامل ہوں، بھوکے لوگوں، اور یہ کیفیت حال کر دیں گے. ہر شخص کا دیگ کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ یہ اپنی عزت پہ ڈلنے والا ہاتھ تصور کر کے ایک دوسرے کا قتل و قتال کریں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ برا حشر کریں گے. یہ کیفیت ہر اس معاشرے کی بن جاتی ہے جس معاشرے کے لوگوں کو آزادی دی جائے. فرض کیجئے اگر دیگ، ایک دیگ کا کھانا کھانے کے لیے اگر 5 بھوکے لوگ یہ حال کر سکتے ہیں، اور اگر ایسے دیگ سے بڑھ کر اگر آپ ایسے بھوکے لوگوں کو، ایسی خواہشات کی آزادی کے حامل لوگوں کو جن کی طبیعت میں آزادی ہو، جو کسی کے حقوق کو تجاوز کر سکتے ہوں، اگر ایسے آزاد طبیعت کے حامل لوگوں کو پورا معاشرہ دے دیا جائے، پورا سماج ان کے حوالے کر دیا جائے، پورا ملک ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ اس آزاد طبیعتی میں آ کر اس ملک کا، اس معاشرے کا حال کیا کریں گے. ہر شخص کسی بھی طرح سے اپنی بھوک، اپنی خواہش کو، اپنی بھوک کو مٹانا چاہے گا. ہر شخص کسی کے حقوق کو لتاڑ کر، اس کو تباہ کر کے، اس کی حدود میں تجاوز کر کے اپنی حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ہر شخص اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے دوسروں کی عزت کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور ہر شخص اپنی جیب کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے دوسروں کے 2 وقت کی روٹی کو بھی لات مارنے کو ترجیح دے گا. لیکن کیوں؟ اس کو ضرورت ہے سب سے پہلے اپنا پیٹ، اپنی خواہش، اپنا سب کچھ. اگر 5 لوگ ایک دیگ کا ہی حال کر سکتے ہیں تو 100 لوگ سوچئے، ایسے آزاد لوگ جن کے لیے کوئی قانون نہ ہو، کوئی قید نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو،
یہ لوگ ایک پوری معاشرے کا، ایک پورے ملک کا کیا کیا حال کریں گے۔ اب یہاں پہ توجہ کیجیے گا، ایسے انہی دونوں قسم کے لوگوں کو اگر ہم یہاں پہ ضابطہ بنا دیتے ہیں، یہ لوگ جو 40 لوگوں کے لیے یہ دیگ کھانے پر مشتمل ہے اور 5 لوگ اس کا یہ حشر کرتے ہیں، اگر اسی دیگ سے کھانا کھلانے کے لیے قوانین بنا دیے جائیں، ضابطہ بنا دیا جائے کہ بھائی اگر آپ نے کھانا کھانا ہے لائن میں لگ جاؤ، ایک آئے گا کھانا اپنا جتنا کھانا ہے لے، وہ جائے، پھر دوسرا آئے وہ لے، اور پھر تیسرا آئے پھر تیسرا لے کے جائے۔ اگر یوں ان لوگوں کے لیے دیگ سے کھانا کھانے کے لیے ضابطہ بنا دیا جائے تو آپ یہ کھانا 5 لوگ آسانی سے اپنا پیٹ بھی بھر سکیں گے، جتنا کھانا کھا کے لتاڑ کے کھا سکیں گے، اور یہ کھانا بچ بھی جائے گا اور باقی اور دیگر لوگ بھی اس کھانے سے استفادہ کر سکیں گے، اگر اس دیگ کا کھانا کسی قانون اور ضابطے کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ اور اسی طرح اجتماعی سماج کے لیے بھی، اجتماعی معاشرے کے لیے بھی اگر قوانین نافذ کر دیے جائیں اور نظام نافذ کر دیا جائے تو صورتحال معاشرے میں بھی ایسے ہو سکتی ہے، ورنہ انسان انسان کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ جب پورا معاشرہ ہے، توجہ کیجیے، فرض کیجیے 100 گھر ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور 100 گھروں میں ہر فرد کے لیے یہ قانون ہے کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے کرو، آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، ہر شخص حرام طریقے سے پیسہ جیسے آئے، کسی کا لوٹ کر، کسی کی چوری کر کے، کسی کا مال گھسوٹ کر، کچھ بھی ہو، بس میں کسی طریقے سے اس کا مال لوٹ کر اپنے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کروں، یہ ایک دن بھی یہ 100 گھر، یہ 100 خاندان، ایک معاشرہ نہیں چل سکے گا۔ اور ہر شخص لوٹنے کی خواہش سے اپنی غریزے کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی قانون کے ایک دوسرے کی عزت کو لتاڑ کر، اس کو قتل کر کے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر ایسے معاشرے میں قوانین نہ بنائے گئے، اگر ایسے معاشرے میں سسٹم یا رولز اور ریگولیشنز اگر تشکیل نہ دیے گئے، یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، یہ انسان انسان کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے، اور پورا معاشرہ ایک آنن فانن ایک دن بھی نہیں نکال پائے گا اگر قوانین کا سسٹم اس ملک میں یا اس معاشرے کے اندر نافذ نہ ہوا۔ بس یہاں آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب انسان کسی ایسے بحران میں مبتلا ہو جائے، شکار ہو جائے کہ آزادی کے نام پہ ہر شخص آزاد رجحانات رکھتا ہو، آزاد خیال رکھتا ہو، اور ہر کام کرنے کے لیے آزادی رکھتا ہو، اگر ایسے بھوکے لوگوں کو کسی قانون کا، ضابطے کا پابند بنا دیا جائے تو اس بحران سے نکل سکتے ہیں۔ پس حکومت کی تعریف کیا ہو گئی کہ ایسی قوت اور ایسی طاقت جو انسان کو اپنی حدود میں رکھے اور معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے، لوگوں کی عزت کو اپنی جگہ محفوظ رکھنے کے لیے قوانین کو نافذ کرنے والا اگر نظام تشکیل دیا جائے تو ایسا حدود میں پابند رکھنے والی چیز اور ان قوانین کو نافذ کرنے والے نظام کو حکومت کہا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے اب تک اس گفتگو میں حکومت کی ضرورت ثابت ہو چکی ہے کہ حکومت کسے کہا جاتا ہے۔ حکومت دراصل کسی معاشرے کے لوگوں کو، ایسے لوگ جو اپنی طبیعت میں آزادی چاہتے ہیں اور وہ حرام طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو، جیسے بھی ہو، چیزوں کا حصول چاہتے ہوں، ایسا اگر معاشرہ آزاد چھوڑا جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ تباہی ہے، نتیجہ قتل ہے، نتیجہ ہلاکت ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں کو قانون کا پابند بنا دیا جائے، ضابطے کا پابند بنا دیا جائے، اور اس قانون اور اس ضابطے کو اس ملک میں نافذ کر دیا جائے، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ لوگوں حق یہ ہے، آپ کو یوں کرنا چاہیے، اخلاقاً آپ کا یہ حق بنتا ہے اور آپ کی یہ حدود ہیں، اگر لوگوں کو کسی قانون کے ذریعے سے حد بندی کر دی جائے، ان کو حدود کے اندر پابند کر دیا جائے، اس پابند کر دینے والی طاقت اور اس نظام کو حکومت کہا جاتا ہے۔ لہذا توجہ کیجئے گا، اب تک ہم نے حکومت کو ثابت کیا ہے، یہاں ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اب جب کہ تمام عقلائے عالم نے، تمام عقلاء نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ حکومت ہر صورت میں ضرورت ہے، اگر کسی معاشرے میں حکومت نہ ہو تو وہ معاشرہ ہلاکت سے دوچار ہو جائے گا،
لوگ ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچ جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے، اور جب قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے معاشرہ زندہ نہیں رہے گا۔ پس اس معاشرے کے بقا کے لیے، اس معاشرے کی زندگی کے لیے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے، لوگوں کے اموال کی حفاظت کے لیے یہاں ضرورت ہے ایک ایسا قانون بنایا جائے، اور اس قانون کو نافذ کرنے۔ میری آواز آ رہی ہے برادران؟ درمیان میں مشکل آواز کٹ گئی تھی اور ایک مشکل پیش آ گئی تھی۔ لہٰذا یہاں پہ ضرورت ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں قانون نہ ہو، اگر کسی معاشرے میں ایسے لاز، رولز اور ریگولیشنز نہ ہو تو یہ معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ کھائیں گے، ایک دوسرے۔ میری آواز آ رہی ہے کیسر بھائی؟ متین بھی معذرت خواہ ہوں، درمیان میں مشکل پیش آ رہی ہے سگنل کی۔ جی جی آغاز جی ابھی کریے۔ آ رہی ہے آواز۔ بس یہ 2 منٹ میں موضوع ختم ہو رہا ہے، میں اس کو کنکلوڈ کروں تاکہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے۔ لہٰذا یہاں پہ ضرورت ہے کہ ایک ایسے قانون کی، تاکہ ایک سسٹم ہو معاشرے میں، تاکہ یہ لوگ اپنی حدود میں رہ سکیں۔ اگر ان لوگوں کو آزاد چھوڑا گیا تو ان کی آزادی یہ نتیجہ بنائے گی کہ یہ معاشرے میں تباہی پھیلے گی، اور تباہی پھیلنے کا نتیجہ بالکل واضح ہے کہ یہ معاشرہ زندہ نہیں رہے گا۔ پس انسانیت کے بقا کے لیے، لوگوں کی عزت کی بقا کے لیے، لوگوں کی جانوں کی بقا کے لیے، لوگوں کے اموال کی بقا کے لیے قانون چاہیے، سسٹم چاہیے، نظام چاہیے، تاکہ وہ نافذ ہو اور لوگ آزادی کے ساتھ اور اپنی خاص قید بندی کے اندر رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو، یعنی اپنی طبیعت کو مقید کر کے، قید کر کے، کسی قانون کی اتباع کر کے اپنی جانوں کی بھی حفاظت کر سکیں، اور باقی معاشرے کے لوگوں کی بھی عزت و وقار اور جان و مال و ناموس کی حفاظت یقینی بن سکے۔ ایسے قانون کے نفاذ پر مشتمل نظام کو حکومت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب تک ہماری حکومت کی بحث مکمل ہو چکی ہے، اب یہاں سے بات دین کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب جب کہ تمام نے ثابت کر دیا کہ اگر حکومت نہ ہو تو معاشرہ زوال سے اور تباہی سے دوچار ہو جائے گا، اب یہ حکومت کا موضوع عقلائے عالم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ ضروری ہے ہر معاشرے کے لیے، ہر اجتماعیت کے لیے، ہر رہنے والے لوگوں کے لیے۔ اب یہاں سے یہ موضوع دین کے سپرد ہو جاتا ہے، اور یہاں سے اب سوال دین سے پوچھا جائے کہ اب حکومت جو ہر معاشرے کی ضرورت ہے، کیا دین کے نزدیک اس حکومت کی کیفیت کیا ہوگی؟ دین اس حکومت کا کیا ضابطۂ حیات مقرر کرتا ہے؟ اب یہاں سے ہماری بحث و بات آغاز ہو جائے گی حکومت اسلامی کے بارے میں، اور حکومت اسلامی کیسی ہے، حکومت اسلامی کس طریقے سے تشکیل دی جائے۔ اس بابت انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو کل ہوگی، تاکہ یہ موضوع زیادہ، چونکہ ہم کوشش کریں گے پھر صرف فہرست بیان کرنے کی، زیادہ وضاحت میں نہیں جائیں گے۔ اب تک میں جو کہ درمیان میں کنیکٹ ہوا ہے، ریکنیکٹ ہوا ہے نیٹ کی وجہ سے، میں صرف خلاصہ 2 جملوں میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو تمام موضوعات 3 طرح کے ہیں، یا وہ موضوعات دینی ہیں، یا وہ موضوعات عقل نے بیان کیے ہیں، یا وہ موضوعات عقلاء نے بیان کیے ہیں۔ حکومت ایک ایسا موضوع ہے جس کو تمام عقلاء نے ثابت کیا ہے کہ ایسا انسان جو اپنی خواہشات میں، رجحانات میں، عمل میں آزادی چاہتا ہے، اور آزادی کے نام پہ یہ انسان دوسروں کے حقوق کو تجاوز کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسے انسان کے لیے قوانین پر مشتمل نظام کی ضرورت ہے، تاکہ یہ لوگ اپنی اس پرائیویسی کے ساتھ، اپنی عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ ان قوانین کے نفاذ کا نام حکومت ہے۔ اب جب عقلاء نے اس حکومت کے موضوع کو بیان کر دیا، اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے دین کی۔ اب دین سے پوچھا جائے کہ یہ حکومت جو ضروری ہے ہر معاشرے کے لیے، اس حکومت کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ دین اس حکومت کو کس حد تک جائز قرار دیتا ہے؟ کیا یہ حکومت اللہ کی جانب سے ہوگی یا بندے کریں گے، اور کس طریقے سے کریں گے؟ یہاں سے انشاءاللہ تعالی اسلامی حکومت کے عنوان سے ہماری گفتگو کل ہوگی، اس کو مزید وضاحت کے ساتھ وہاں پر بیان کیا جائے گا۔ معذرت خواہیں، دوبارہ گفتگو کے درمیان آواز کا ریکنیکٹ ہوئی، اگر آپ درمیان میں کسی قسم کا موضوع سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس کو دوبارہ ریکارڈنگ سن سکیں گے۔
آج کے لیے اتنا ہی. خداوند متعال آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ و ناصر. اللہ حافظ. بہت شکریہ.